نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تعالى في مقام آخر لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، نہایت قابل قدر میرے محترم مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سننے دیکھنے والی میری نہایت باعزت اور باعظمت اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج اسلامی تاریخ کے حوالے سے یکم رمضان المبارک 1441 ہجری یوم شہادت فاتح خیبر قاتل مرہب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد حسنین کے ابو، فاطمہ کے شوہر ابو طالب کے لخت جگر، نحو کے بانی اور اولیاء کے سرخیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق مبارک سے ابو التراب کا لقب پانے والے بنو ہاشم کا ستارہ اور اسد اللہ کا تمغہ اپنے سر لینے والے سیدنا و سندنا امیر المومنین خلیفہ چہارم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر لیتا ہوں۔ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اس امت کے چند گروہوں کا نہایت افراط اور تفریط چلتا ہے۔ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں کچھ لوگ، اور بعینی ہی یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی۔ فرمایا تھا علی آپ کی مثال عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ ان کے بارے میں لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور آپ کے بارے میں بھی لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور تیسرا گروہ درمیان والا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانا، نہ خدائی تک پہنچایا اور نہ ہی
قتل کے منصوبے بنائے۔ تو یہ درمیان والا گروہ تھا، جنہوں نے خدائی تک پہنچایا وہ بھی غلو کی وجہ سے حد اعتدال سے باہر نکلے، اور جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے وہ دشمنی کی وجہ سے حد اعتدال سے باہر نکلے۔ اصل طبقہ وہی تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ کے بارے میں بھی اس امت کے اندر ایسا ہی ہوگا، ایک طبقہ آپ کو اتنا اٹھائے گا کہ آپ کو خدائی کے درجے تک لے جائے گا، اور دوسرا طبقہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کی خلافت، آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کا بھی انکار کر کے آپ کے مقابلے پر اترائے گا، اور تیسرا طبقہ جو حد اعتدال پر رہے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی 3 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ جو روافض کا ہے، سبائیت کا ہے، وہ ایسا طبقہ ہے جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ ان کو خدائی کے مرتبے تک لے گئے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، قدسی صفات جو ہیں، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رکھی، یعنی کہ ان کو حاجت روا ماننا، ان کو مشکل کشا تسلیم کرنا، ان کو غائبانہ حاجات کے اندر پکارنا، ان کو بیماریوں کے اندر پکارنا، ان کو پریشانیوں کے اندر بلانا، ان کو مطلب کہ اپنی حاجات کے اندر ان سے مدد طلب کرنا، ان سے داد رسی طلب کرنا، فریاد رسی طلب کرنا، یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جنہوں نے خدائی صفات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی ہیں۔ یہ طبقہ حد اعتدال سے گزرا ہوا ہے، اور حد اعتدال سے گزرا ہوا مبالغہ آرائی کے اندر یہی طبقہ کچھ اور بھی کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے بڑھ کے ہیں۔ آج کل فیس بک پہ آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ بعض لوگ یہ لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفس قرار دیا تھا، انا منی و انا من کا، کہ آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، اس بات کو بنیاد بنا کر کے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات رسول ہیں، تو ذات رسول ہونے کی حیثیت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ نہایت گھناؤنا اور کفری عقیدہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ انبیاء سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تمام امتوں کے تمام افراد کے تمام اعمال اور ایمانوں کو جمع کر دیا جائے، کسی نبی کے ایک لمحے کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے، برابر نہیں پہنچ سکتے، اوپر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہمارا عقیدہ سنیے، ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر النبیین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں کم و بیش۔ ان تمام انبیاء کی امتوں میں جتنے لوگ آئے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ مقام اور مرتبہ تسلیم کرنے پہ لگ جائیں یا منوانے پہ لگ جائیں کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معاذ اللہ انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ نہیں، حاشا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، انبیاء کے مقام تک سے اوپر بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء کے مقام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اور جتنی امتیں ہیں، امتوں میں اولیاء اپنی جگہ پر، صلحاء اپنی جگہ پر، اتقیاء اپنی جگہ پر، علماء اپنی جگہ پر، تمام قسم کے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت
کے برابر یا نبوت سے بڑھ جانا یہ کسی بھی امتی کی شان نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نبوت کے برابر ہیں اور نہ ہی نبوت کے اوپر ہیں۔ وہ امام الاولیاء ہیں، وہ امام الاتقیاء ہیں، وہ امام الصلحاء ہیں، اس پر ہم سب متفق ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبوت کے برابر ہو جائیں یا نبوت سے اوپر چلے جائیں۔ بہرحال اس پر اگر موقع ملا اور وقت نے ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز میں تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مالک ہیں، شرافتوں کے مالک ہیں، بلندیوں کے مالک ہیں، اور عظمتوں، رفتوں، شان، بلندی وہ ان کے قدموں میں ملتی ہیں۔ یہ بات یقیناً درست ہے، لیکن آج ایک کلپ سن رہا تھا، اہل حدیث عالم ہیں حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ان کی بعض باتیں بڑی ماشاءاللہ کمال کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی تب کی جاتی ہے کہ جب اس کی تعریف اصلی نہ ہو، اس کی صفات اصلی نہ ہو، تب مبالغہ آرائی کی جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کی اصلی صفات موجود ہیں، کسی کی اپنی مدح موجود ہے، کسی کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ بندہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر اس کو اچھا کہے، تو پھر ایسے شخص کے تعریف کے اندر مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اب ہم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور مناقب اور فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مبالغہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی ڈھکوسلے اور کسی من گھڑت، کسی ضعیف اور کسی موضوعی روایات کی طرف جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کے اندر بہت عظمت والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کے اندر 28ویں پارے کی پہلی سورت میں دوسرے رکوع کے اندر کہ ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے لگو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو صدقہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جایا کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی۔ تو اتفاقی بات یہی تھی کہ اس دوران میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے ان کو صدقہ دے دیا، اور دوسری آیت نازل ہو گئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اور اس آیت کے ذریعے سے وہ سابقہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا حکم تھا قرآن مجید کا، قرآن مجید کی نص قطعی آیت کا ایک ایسا حکم تھا کہ جو تمام امت کو تھا، لیکن اس تمام امت کے اندر اس پر عمل کرنے والے اکیلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ان کی ایک ایسی عظمت ہے جس کے اندر ان کے ساتھ کوئی امتی شریک نہیں ہے، کوئی صحابی شریک نہیں ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عظمتوں کے مالک ہیں، شرافتوں کے پیکر ہیں، شجاعتوں کے بادشاہ ہیں، بہادری کے پہاڑ ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ امت کے اندر شامل ہیں۔ ان کا مرتبہ نہ تو نبوت تک پہنچ سکتا ہے، نہ نبوت سے اوپر جا سکتا ہے،
اور نہ ہی ان کا مرتبہ خدائی تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جو الوہیت یا نبوت کی صفات ہوتی ہیں۔ کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا بنائیں گے، کسی کی عظمت اور شان اور منقبت بیان کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم ان کو خامخواہ خلیفہ ان کو مطلب کہ نبوت تک پہنچائیں گے، لازم نہیں ہے کہ ہم ان کو نبوت سے آگے لے جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ہم بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن نہ تو خدائی تک پہنچایا نہ مصطفی تک پہنچایا ہے، ان کی عظمتیں اپنی جگہ۔ اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن ہے وہ امتی اور خلیفہ چہارم ہے، اور ان کا مقام ابو بکر عمر عثمان سے یقیناً کم ہے۔ لیکن اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے چونکہ مقام کم ہے لہٰذا گالیاں دینا شروع کر دو، نہیں، گالیاں دینا کفر ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد گالیوں پر ہو۔ ہم علی المرتضیٰ کو امام مانتے ہیں، ہم ان کے منکر کو کافر تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو مان کر کے ان کے اماموں کو گالیاں دی جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دی جائیں، ایسا لازم نہیں ہے، اور نہیں ایسا ہم کرنے دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا سامنے آیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی بڑے فضائل شروع کر دی، مناقب شروع کر دی، عظمتیں شروع کر دی، اور پھر اتنا بڑا آیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند کر دیا۔ تو یہ رجال کشی اور اہل تشیع کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ عالم ہے کہ جو شیعوں کے، روافظ کے، اہل تشیع کے 8 بڑے بڑے علماء میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا، مجھے ابو بکر پر اور حضرت عمر پر فضیلت دے گا، تو میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقام ابو بکر عمر سے یقیناً کم ہے، وہ بڑی عظمتوں والے ہیں، ان کے مقام تک پہنچنا کہاں کسی کے بس کا کام ہے، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ نہیں یا رسول اللہ، ومن الرجال، مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ابوہا۔ پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ عائشہ سب سے پسند ہے، مردوں میں حضرت ابو بکر پسند ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر پسند ہے۔ ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، ان کی قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کوئی کسی کا نام لے، کوئی کسی کا نام لے، کوئی کسی کا نام لے۔ کسی نے کہہ دیا امیر المومنین، آپ سے بڑھ کے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی تو ہیں جو بدر و احد کے غازی ہیں، آپ ہی تو ہیں جو نمازی اور قاضی ہیں، آپ ہی تو ہیں جو قاتل مرحب ہیں، آپ ہی تو ہیں جو فاتح خیبر ہیں، عظمتیں تو آپ پہ ہیں۔ فرمایا نہیں، میں سب سے بڑا بہادر نہیں ہوں، امیر المومنین بتائیے نا کون سب سے بڑے بہادر ہیں؟ تو امیر المومنین نے جواب میں کہہ دیا، لوگوں سنو لوگوں، سب سے بڑے بہادر احد کی جنگ میں جب بڑے بڑے بہادروں کے پیر اکھڑنے پہ آ گئے تھے، اتنی شدت آ گئی، کافروں کی طرف سے حملے میں اتنی سختی آ گئی کہ بڑے بڑے بہادر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے ہوئے تھے، اور کافروں کی طرف سے تیر آتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگے ہوئے تھے، سب سے بڑے بہادر تھے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی حضرت ابو بکر کی بہادری کی فضیلت ہے۔
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں رحم دل تھے، وہ آپس میں مہربان تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ یہ بعد میں لوگوں نے قصے کہانیاں گڑھ لی ہیں کہ جناب صحابہ کرام کی آپس کے اندر چپ کلیشیں تھیں اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہوتے تھے، آپس میں دشمن ہوتے تھے۔ صحابہ کی آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں تھی، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے تو شادی میں، نکاح کے دوران میں گواہ کون ہیں؟ گھر بنانے والے کون ہیں؟ شادی کا خرچہ اٹھانے والے کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر کے علی المرتضیٰ کے گھر میں لے جانے والے کون ہیں؟ شاید کوئی آپ کو نہ بتائے، لیکن اس نکاح کے گواہ ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی بات کرنے والے، یا رسول اللہ یہ رشتہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ کے گھر میں پلے ہوئے بھی ہیں اور آپ کے پروردہ ہیں اور آپ کے خاندان میں ہیں، بنو ہاشم کا ستارہ ہیں، اس لیے ہماری چاہت یہ ہے کہ بڑا جوڑ بڑا اچھا لگے گا، فاطمہ کا رشتہ علی کو دے دیں۔ بات چلانے والے ابو بکر عمر ہیں۔ پھر جب رشتہ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، تو نکاح کی محفل میں گواہ بننے والے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اور پھر جب وقت آیا رخصتی کا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو مال اسباب کچھ نہیں تھے، تو ان کے بھائی، اسلامی بھائی، اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے، اسلامی اخوت، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی علی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جتنا مال چاہیے آپ کا بھائی عثمان سارا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کرے گا۔ ادھر گھر کو سجانے والے، ڈیکوریشن کرنے والے، وہ سیدہ عائشہ لگی ہوئی ہیں، سیدہ عمیس لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح حضرت حفصہ لگی ہوئی ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہی ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ان کی عظمت کو آڑ بنا کر کے کسی اور صحابی کو ہٹ کرنا اور ان کی عظمت پر حملہ کرنا، یہ نہایت خباثت کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں، یا علی والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس ذات کی قسم جس نے دانا اگایا، اور اس ذات کی قسم جس نے انسانیت کو وجود بخشا ہے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن۔ علی، آپ ہی تو ہیں جو کفر اور منافقت کے درمیان میں معیار ہیں، پہچان ہے، کسوٹی ہے۔ علی، اللہ کی قسم، آپ کے ساتھ وہی شخص محبت رکھ سکتا ہے جو پکا مومن ہوتا ہے، اور جو شخص آپ سے جلتا ہے، منافقت، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ یہ فارق ہیں، یہ فاصل ہیں، یہ حد ہیں۔ دائیں طرف ادھر جو لوگ ہیں محبت کرنے والے، وہ پکے مومن ہوں گے، اور اس طرف جو نفرت کرنے والے ہیں وہ پکے منافق ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کتاب المغازی اٹھائیے، بخاری شریف کی عام ذخیرہ حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے حدیث آ جائے گی کہ جب خیبر کا معاملہ تھا، خیبر کا مارکہ تھا، صحابہ کرام جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بار بار حملہ کر رہے ہیں لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے
اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور اس شخص کے ہاتھ پر اللہ رب العزت خیبر کے قلعے کو فتح کرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جرنیل صحابہ، بہادر صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نام کے اوپر، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر گردنیں قربان کرنے کے لیے ہر دم ہر وقت تیار صحابہ اکرام، ان میں سے ہر شخص رات کو لیٹ کے سوچ رہا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص یہی تمنا کرتا ہے کہ کل جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو ہر صحابی نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہ اب مجھے جھنڈا دیا جائے گا، مجھے جھنڈا دیا جائے گا، مجھے جھنڈا دیا جائے گا۔ ہر صحابی یہی تمنا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، میرے چچا کا بیٹا علی کدھر ہے؟ حسنین کا ابا کدھر ہے؟ میرے فاطمہ کا سرتاج کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بیمار ہیں۔ فرمایا بلاؤ، فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا حضرت علی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اٹھایا، ان کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا یہ جھنڈا لے اور جاؤ اللہ کا نام لے کر کے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ ہدایات دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جاؤ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور وہ خیبر کا قلعہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کی مدد اور توفیق سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ایک ہی دن میں فتح کر دیا۔ پھر واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے، مزے کی بات بتاؤں آپ کو، خیبر کا یہ معرکہ شروع ہے، یہودیوں کی طرف سے ایک پہلوان ہے جس کا نام مرحب ہے، جس کا نام مرحب ہے۔ یہودیوں نے اپنی طرف سے اس کو میدان میں اتار دیا۔ جو یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ میدان میں آ گیا اور حل میں مبارزن کے نعرے لگا رہا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی سامنے آنے والا؟ ہے کوئی دو ہاتھ کرنے والا؟ بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے جذبے میں، اور بڑے تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے اندر آ کر کے کہتے ہیں ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے صحابہ اکرام کا کہ لشکر کا سپہ سالار، ہر صحابی تمنا کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، دوسرا کہتے ہیں میں آگے بڑھوں، تیسرا کہتے ہیں میں آگے بڑھوں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا میں آگے بڑھوں گا، مقابلہ میں کروں گا۔ آگے بڑھے، میدان میں اترے تو مرحب نے کہہ دیا یہ چھوٹا بچہ، یہ چھوٹا بچہ یہ میرا مقابلہ کرے گا، یہ میرا مقابلہ کرے گا، میرے مقابلے کے لیے کوئی میرے مقابلے کا بندہ ہونا چاہیے۔ علی نے فرمایا بچہ ہے لیکن مقابلہ کر کے دیکھ کہ تیرے بخیے ادھیڑتا ہے کہ نہیں ادھیڑتا۔ اس نے کہا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں مرحب ہوں، میں پہلوان ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اپنے کچھ کلمات وہ کہنے لگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے آگے بڑھ کر تلوار کی وار لگائی، ضرب کاری لگائی اور فرمانے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہوا ہے، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہوا ہے، اور میں اپنے دشمن پر ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہوں جس طرح شیر اپنے شکار پہ جھاڑیوں کے اندر سے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، میں ایسے حملہ کرتا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے 2-4 وار مارے، اس کا سر ادھر پڑا ہوا، گردن ادھر پڑی ہوئی، دھڑ ادھر پڑا ہوا، تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، کر دیے حیدر نے جب مرحب کے 2 ٹکڑے، میں اللہ کا شعر ہوں، حیدر بول پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں خطاب دیا تھا کہ علی اللہ کا شعر ہے
اور یقیناً یہ اللہ کا شعر ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے پہ جا رہے ہیں، غزوے پہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً اپنی عادت کے مطابق مدینہ منورہ میں اپنے کسی نائب کو نگران مقرر کیا کرتے تھے۔ کبھی عبداللہ ابن مسعود کو مقرر کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ یہ ایک واقعہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے قائم مقام بن جاؤ۔ تو اب لازمی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ جب کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ اس کی فیلڈ کے اندر اس کو پیچھے رکھا جائے تو لازمی بات ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ ضرورت میری تھی اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ آگے جا کر کے کفر کی صفیں چیریں گے اور مجھے بچوں، بچیوں اور عورتوں اور بوڑھوں کے سپرد کر رہے ہیں، یہ چیز میری شان کے خلاف ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مدینہ منورہ میں کسی اور کو یہاں پر اپنا نگران بنا دیں۔ فرمایا، علی تمہیں خوشی نہیں ہے، تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری حیثیت وہی بن جائے میرے مقابلے میں جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو قوم میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے چھوڑ گئے تھے، اور میں باہر جا رہا ہوں تو تمہیں اپنے شہر میں اپنے مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے چھوڑ رہا ہوں، کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہاں یہ بات الگ ہے، لا نبی یہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام رہے تھے خلیفہ بن کر، نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے خلیفہ ہو لیکن نبی نہیں ہو۔ یہی بات ہے جس کی طرف میں نے اپنے بیان کے ابتدا کے اندر ہی اشارہ کر دیا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، فضیلتیں اپنی جگہ پر، عظمتیں اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن نبوت تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبوت وہ خاصہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، نبیوں پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی سے بلند آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی کے برابر آ سکتا ہے۔ لا نبی بعدی، یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ دلاتا ہوں، بہت اہم واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، حسنین کی امی ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فضائل مناقب اپنی جگہ پر، ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کچھ لوگ اہل سنت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے اوپر ایک الزام ہے، یاد رکھیے۔ ان دونوں کی محبت کو ہم ایمان کا جزو تصور کرتے ہیں، پھر کہا جاتے جی دیکھیں فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ یہ کہا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے دیکھو اہل سنت حضرت فاطمہ کے دشمن ہیں۔ میرے سامنے کس طرح اہل تشیع کا ذاکر تھا، میرے سامنے بیٹھ گیا تھا اور اس نے مجھے کہا دیکھیں جی بخاری شریف میں یہ موجود ہے، اور بھی کافی سارے ہمارے احباب بیٹھے ہوئے تھے، اہل تشیع کے لوگ بھی تھے اور ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی تھے، ہماری کچھ بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ کی بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، باقی روایات کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے ان کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تو گویا اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اور آپ اہل سنت جو ہیں حضرت فاطمہ کی عظمت کے منکر ہیں۔ میں نے کہا کون عظمت کا منکر ہے؟
ان کی عظمت کے منکر کو تو ہم مسلمان تصور نہیں کر سکتے. کیسے ہو سکتا ہے اس جنت کی عورتوں کی سردار کی عظمت کے ہم منکر بن جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب اس نے یہ حدیث پڑھ کے مجھے سنائی، اور پھر ہمارے اہل سنت کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو نابلد قسم کے تھے، زیادہ علمی استعداد والے نہیں تھے، گہرائی میں جانے والے نہیں تھے. میں نے کہا اگر میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو پھر مصیبت بن جائے گی. میں نے کہا بھائی بات سنو، انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس حدیث کے اوپر کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا در حقیقت اللہ کی دشمنی کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتا ہے. یہ بات بالکل تسلیم کرتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پہلے یہ تو مجھے بتاؤ کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے. اس حدیث کا پس منظر تو پڑھ کے سناؤ نا، اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا. پھر ہمارے ان لوگوں نے بھی کہہ دیا، ان لوگوں نے بھی کہہ دیا بھائی سنائیں آپ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سنانا اس کے بس کا کام نہیں تھا. میں نے کہا میں سناتا ہوں. ہم احادیث میں قطع برید کرنے والے نہیں ہیں، جو پوری حدیث ہے پوری پڑھ کے سنانے والے ہیں. میں نے کہا مجھ سے لے لو، میں پڑھ کے سناتا ہوں. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کی موجودگی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ کر لیا. اور یہ بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کو پتہ چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں مجھے کیا بات پتہ چلی ہے. یہاں پر میں اگر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا تھا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے حدیث میں علی کا نام نہیں لیا تھا، پھر ابن ابی طالب کا لفظ کہہ دیا تھا. ابن ابی طالب کا لفظ بول کر کے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں ابن ابی طالب سے، وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہے. یاد رکھو ایک گھر میں رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہاں پر رسول اللہ کی بیٹی ہوگی اور یا اللہ کے دشمن کی بیٹی ہوگی. یہ دونوں بیٹیاں ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں اگر ابو طالب کا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تو اس کو چاہیے مجھ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے، میرے گھر بھیج دے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے. اور پھر یہ حدیث پڑھ کے سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا در حقیقت مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا. اس ذاکر کو میں نے کہا اب بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ کے بارے میں اذیت پہنچانے والے کون ہیں؟ اس نے سر نیچے کر لیا. اس حدیث کے پس منظر کو بھی دیکھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دکھانی تھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور جب تک علی المرتضیٰ ایسا قدم نہ اٹھاتے تب تک یہ عظمت سامنے نہیں آنی تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے علی المرتضیٰ سے یہ کام کروایا تاکہ فاطمہ کی عظمت پوری دنیا کو پتہ چلے. لہٰذا یہ الزام ہمارے اوپر غلط ہے، نہ ہم خانواد رسول کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. اور پھر کہا جاتا ہے جی اہل سنت یہ ناسبی ہیں. استغفر اللہ. ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے منکر ہیں. ابھی تک جو میں نے بیان کیا یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہی تھی، ان کی دشمنی نہیں تھی. بہرحال ایک اور بھی میرے ذہن میں بات آ گئی کہ اہل بیت کے حوالے سے بھی میں بات کروں.
جس کو حدیثی قصا کہا جاتا ہے، مسلم کے اندر اور باقی روایات کے اندر وہ موجود ہے، لیکن چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو اس پر ہم بات کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کریں۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔